سر مجھے یعنی یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے ان سے دور نہیں ہوئے اب تک کہ پاپولیرٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ان گناہگار کانوں نے خود سنا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ بھائی ہمیں اگر کچھ دباؤ بھی ہم محسوس کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سر پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں کہ پھر ہم سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں پھر کیونکہ خان سے الگ ہو کر پھر کیا سیاست کرنی ہے. عمران خان صاحب کی سیاست اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے. آج عامر کیانی صاحب کا چھوڑنا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے ووٹ بینک میں کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا ان کے حلقے کی حد تک بھی, لیکن بہرحال اس کی ایک سمبولک سگنیفیکینس ضرور ہے کہ اس کا مطلب معاملہ مزید خراب ہو رہا ہے. حوصلہ افزائی تو کسی بھی ایسے فیصلے کی جو کہ اگر کسی پریشر میں کیا گیا, کہتے تو وہ یہ کہ نہیں ہے پریشر مجھ پہ, اگر ایک ایسا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی تو نہیں کی جاتی, وہ افسوس نہ کیے. اور یہ پہلی مرتبہ بھی نا پی ایم ایل نون کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس وقت تحریک انصاف اس کو سیلیبریٹ کرتی تھی. آج معاملہ الٹ ہے. آج کی پیش رفت اور واقعات لے کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی یہ معاملات مزید آگے چلیں گے. اس میں شاید ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے کیمپ سوئچ کر کے پی ٹی آئی چھوڑ کے سیدھا نون یا پیپلز پارٹی میں چھلانگ لگا دیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ شاید پیچھے ہی ہو جائیں. ایک فہرست ایسے لوگوں کی ہوگی جو کہ ان واقعات سے ان الفاظ سے اظہار لا تعلقی اور مذمت کریں گے کہ شاید پھر وہ خان صاحب کے انداز سے منظور نظر نہ رہے. کچھ ایسے ہوں گے جو خان صاحب پہ تنقید نہیں کریں گے لیکن بس وہ فی الحال کنارہ کشی اختیار کر لیں گے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ فہرست ابھی اور آگے جانی ہے. اس میں شاید ابھی بہت نامور نام فی الحال نہ ہے لیکن سلسلہ چلے گا ابھی. صحیح ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ نامور لوگ ابھی اس فہرست میں نہیں ہیں, یا یہ مصلحتاً ہوگا, یا ابھی وہ تیار نہیں ہوں گے, ابھی اتنا ہوم ورک نہیں ہوا کہ نامور لوگ بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں؟ جی مجھے ایسا ہی لگتا ہے, جس طرح آپ نے کہا مجھے ایسا ہی لگتا ہے. اور چونکہ ان سب کو پھر اپنی حلقے کی بہرحال سیاست کرنی ہے اور سب کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کیا سیاست کریں گے حلقے کی جب بھی الیکشن ہوں گے, تو اس لیے انہی وجوہات کی بنا پہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید نامور لوگوں کے نام اس طرح نہ ہے اس فہرست میں. جی اچھا وسیم صاحب, جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت لوگ ہیں اور بالخصوص وہ حلقہ یا وہ طبقہ جو آئی ایس ایف سے پھر اوپر آیا, اسمبلی ممبر بن گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے پارٹی کی, اس میں سے خام سارا نکل جائے گا, خالص سارا رہ جائے گا. کیا پی ٹی آئی کے پاس اتنا خالص بچے گا کہ وہ کسی صوبے میں یا مرکز میں حکومت بنا سکیں؟ اچھا ایک تو یہ کہ بہرحال اس وقت آج کی تاریخ میں عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں مجھے لگتا ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹس کی ضرورت نہیں ہے, ان کا نام اور ان کا انتخابی نشان چلے گا اگر پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر معاملہ ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے ماضی میں کچھ نہیں کیا. میں اس رائے کا حامی ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو لایا گیا, اس میں ساری سہولت کاری ہوئی اور اس کے بہت سارے اگر بات اس پر ہو تو شواہد بیان کیے جاتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ مال بچے گا یا نہیں بچے گا, میرا خیال ہے مال اس وقت عمران خان ہی مال ہے, عمران خانی تحریک انصاف ہے, اور ان کو انڈیویجولز کی ایون الیکٹیبلز کی بھی اس موقع پہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. باقی وہ جو آپ نے کہا نا کہ جناب وہ کلینزنگ ہو رہی ہے, یہ بڑا معصومانہ بیان ہے, یہ ہر پارٹی دیتی ہے. مجھے یاد ہے یہاں ہمارے کراچی میں جب ایم کیو ایم کا معاملہ ہوا تھا تو ایک جملہ بڑا مشہور تھا, جی بہت اچھا ہے پارٹی میں تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو وہ ہر آخری لمحے تک اس عمل کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, جب وہ ناگزیر ہو جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ تطہیر کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو کوئی پوچھے ان دوستوں سے, پی آئی کے دوستوں سے کہ بھائی صاحب یہ مال تو کوئی اس پارٹی سے کوئی اس پارٹی سے کوئی اس پارٹی سے آیا تھا, تو آپ کو نہیں پتا تھا کیا پہلے, اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا ہے کہ جا رہے ہیں. تو بس یہ اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ناگزیر ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں. اچھا نتیجہ جو اب ہوگا, یہ سارے اس کو کلینزنگ کہہ رہے ہیں یا جو بھی کر لیں, اس کے نتیجے میں تحریک انصاف پر کوئی قبضہ کرے گا جہانگیر ترین صاحب کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں, یا ایک نئی پارٹی بنائی جائے گی اور تحریک انصاف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جب تک حیات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ, ان کی موجودگی میں یہ ہونا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہوں اور کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اس پارٹی کا سربراہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے میرے خیال سے. میری اس وقت بھی رائے تھی جب عمران خان صاحب کے اقتدار کے آخری ایم چل رہے تھے اور ایک بات چلی تھی کہ جناب شاید کوئی اور وزیر اعظم آ جائے گا خان صاحب کی پارٹی سے, مجھے لگتا تھا کہ یہ بڑی دست خیال سے یہ ممکن نہیں. تو یہ تو نہیں ہو پائے گا. یہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا, ماضی کا پیٹریوٹ, ماضی کی خاف, ماضی کی کوئی کنگ
پر اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کرنے کی جہانگیر ترین صاحب کی حوالے سے کوئی نہ کوئی کوشش ہو. لیکن تحریک انصاف یعنی عمران خان ہے, عمران خان کے علاوہ نہیں ہے تحریک انصاف کوئی, میری رائے میں. اچھا وسیم صاحب, جی وسیم صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے, ہم پی ٹی آئی کو موجودہ جو حالات دیکھ رہے ہیں, کیا ماضی کی کسی کنگز پارٹی کی طرح جانیں, یا اس کو نظریاتی پارٹی کی طرح جانیں, یا یہ دونوں کو ملا کے کوئی ہائبرڈ قسم کی پارٹی ہے؟ یہ آپ نے تیسرا آپشن دے کے میری مشکل ذرا آسان کر دی ہے کہ دراصل یہ معاملہ ایک ہائبرڈ پارٹی کا ہے. وہ یوں کہ دیکھیں کل زیادہ پرانی بات تو نہیں ہوئی نا, ہم یعنی تاریخ کے اسٹوڈنٹ کے ادنا اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہم نے وہ کچھ ارشاد صاحب اور فیصل بھائی جو اس سے پہلے ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک زمانہ آیا تھا جب یوں تھا, پھر ٹیبلز ٹرن ہو گئے, پھر جو اس کے ساتھ تھا وہ اس کے خلاف ہو گیا, وہ سب بندیاں الگ ہو گئیں, یہ سب کچھ ہم نے ابھی لیوڈ اٹ 2018 سے لے کے آج تک. تو ہم نے یہ کوئی راز نہیں ہے کہ کس طریقے سے مداخلت پی ٹی آئی کے دور میں ہوتی تھی اور پی ٹی آئی اس کو انجوائے کرتی تھی. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف خان صاحب ہی کہیں کہ دیکھو میرے دور میں نیب نے اتنے ارب روپے ریکور کیے, یہ میرا کریڈٹ ہے, ایک طرف خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہوں, اگلے دن ٹرمپ سے ملنا ہو اور وہ کام میں کہیں میں ابھی واپس جا کے نا میں ذرا اتارتا ہوں اس کا اے سی, اور پھر دوسری طرف کہیں کہ نیب میں کیا کر سکتا تھا, میرے تو ہاتھ میں نہیں تھا, وہ تو باجوہ چلاتا تھا. اگر باجوہ چلاتے تھے تو پھر نیب کی جو ریکوری بھی اس کا کریڈٹ پھر آپ کیسے لے رہے ہیں؟ تو یہ سب کچھ ہوا ہے اور پی ٹی آئی نے اس کو انجوائے کیا ہے, یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی سزا. یعنی کہ بھائی یہ کوئی کانسپیرسی تھوڑی اس لیے نہیں ہے کہ ایک جج ہے, وہ زندہ ہے, اس کا نام شوکت علی صدیقی ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ اس دن اتنے یہ آدمی میرے گھر پر آیا اور اس نے یہ کہا اور یہ کیا, اور وہ اپنی جاب چھوڑنے کے بعد یہ بات نہیں کر رہا. ورنہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی ضمیر جاگا ہے اس کا, وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور اس نے کہا بھائی اس کو بلاتے نا آپ کٹہرے میں, اس کو بلاتا نا سپریم کورٹ پاکستان اور فیصلہ کرتا کہ اگر وہ سچ بول رہا ہے تو جس پر الزام لگا رہا ہے اس کو سزا ہوتی, وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سزا ہوتی. تو یہ سب کچھ پیپلز پی ٹی آئی کے دور میں ہوا. اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ, وہ تب بھی غلط تھا, وہ آج بھی غلط ہے. اس لیے آج پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک کنگز پارٹی پلس نظریاتی پارٹی کا ایک اچھا سا ایک معجون اور ایک ہائبرڈ معاملہ بن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اچھا, یہ عمل جو تیز ہوا ہے اس طریقے سے, اس کے دو پہلو ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے, اس کی وجہ سے لوگ نکل رہے ہیں. دوسرا اس کا یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کو سیاستدان استعمال کر کے یا حکمران اتحاد استعمال کر کے کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہم جب الیکشن میں جائیں تو تحریک انصاف کی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہو, عمران خان صاحب یا تو تنہا ہو چکے ہوں اور تنہا ہونے کے ساتھ ہی ان کو نااہل اور گرفتار کر لیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن ہو جائے گا وقت پر کیونکہ عمران خان اور تحریک انصاف کمزور ہو جائے گی اس عرصے تک, یا الیکشن پھر بھی بعید ہے؟ ایک تو میری رائے کہ الیکشن ہونا تو چاہیے وقت پر, یہ تو میری اپنی رائے ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اس سب سارے معاملے میں پریڈکٹ کرنا بہت مشکل, اس لیے کہ سارے جو پلیئرز ہیں وہ خود بھی ہر چال چلتے ہیں, ریئیکشن دیکھ کے پھر اگلی چال کا فیصلہ کرتے ہیں. آج کی تاریخ میں مجھے الیکشن ذرا کم از کم مستقبل قریب میں ذرا مشکل لگتا ہے, لیکن یہ بہت ڈیپینڈ کرے گا خان صاحب کے رویے پہ اور وہ کس طرح. رائے تو میں دے چکا کہ ہونا چاہیے وقت پہ, وہ تو چاہے خان صاحب سے اختلاف کریں, لیکن الیکشن آئین میں جو لکھا ہے سر ہونا چاہیے. لیکن کس طرح خان صاحب کے رویے پہ ڈیپینڈ کرے گا. میرا خیال ہے وہ یوں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے سر, یہ مجھے لگتا ہے اب یہ سیاسی جماعتوں کی, خان صاحب مخالف سیاسی جماعتوں کی تو یقیناً وہ خواہش ہوگی جو کہ آپ نے کہی, لیکن اب ادارے کے لیے ایک یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کسی سیاسی جماعت کی محبت اور کسی سیاسی جماعت کی بغض میں نہیں, اپنے ادارے کے لیے. ورنہ انہیں یہ ہے کہ یہ تو ایک ریت بن گئی اگر, تو پھر کل کو کسی اور کو کیسے روکیں گے. ورنہ وہ حوالہ دے گا کہ یار ان کے ساتھ کیا تھا تو وہ لاڈلے دے گیا, ان کے خلاف تو آپ نے کچھ نہیں کیا. تو اب انہوں نے 9 مئی کے لوگوں کرداروں کو تو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ناؤ یا تو خان صاحب اس پر کلیئر لائن لیں اور ان سے لا تعلق ہی کریں, تو خان صاحب کا معاملہ بہتر ہوگا. اگر خان صاحب یہی کہتے رہے کہ نہیں یہ 9 مئی تو کروایا ہی تم نے, جبکہ ان کے اپنے بھانجے نظر آ رہے ہیں حسان نیازی صاحب پتلون اٹھائے ہوئے, جبکہ ان کے اپنے ولید اقبال صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا کہ میری پارٹی کے لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہوئے تھے. اگر وہ یہ لائن لیتے رہیں گے تو معاملہ خراب رہے گا. جی اچھا, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان, ہماری جو ماضی کی روایت یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں, سربراہان ہیں پارٹی کے, وہ اپنے پارٹی مفاد کو, سیاسی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے برے سے برا کام بھی ان کا قریبی دوست یا ورکر کر دے تو وہ اس کو اول تو اون کرتے ہیں, اگر اون نہ بھی کریں تب بھی اس کو کوئی سزا نہیں دیتے.
تو کیا تحریک انصاف یا عمران خان سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے نہ صرف اظہار برات کافی نہیں ہے نا، ان کو سزا دیں، پارٹی سے نکالیں، ان کی رکنیت ختم کریں، ایسی کوئی روایت خان صاحب قائم کر سکتے ہیں؟ ان کے مزاج کے قریب ہے یہ بات؟ دیکھیں مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اگر جس لمحے خان صاحب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب الیکشنز کی طرف جانے کا راستہ یا اقتدار کی طرف جانے کا راستہ اس صورت میں بنتا ہے، اور اس بات کی گارنٹی ہے کہ اگر یہاں اظہار برات ہو جائے، اظہار لا تعلق ہو جائے، اظہار مذمت ہو جائے، سزا ہو جائے، معطلی ہو جائے، تو سلسلہ باقی صحیح بن جائے گا، تو وہ یہ کام پھر کر گزریں گے۔ ابھی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بارگیننگ ٹول بھی، لیکن ہم کو اگر یقین ہو گیا تو یہ کام کر گزریں گے۔ اچھا، اقتدار میں جانے کے راستے کی جو آپ بات کر رہے ہیں وسیم صاحب، پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کیا عمران خان کا کنڈکٹ فی الوقت تک ایسا ہے کہ ان کے لیے اقتدار کی راہ ہموار ہوگی بسائڈ دس پاپولیرٹی؟ دیکھیں پہلے میں اس میں آپ کو اپنی رائے دیتا ہوں، پھر تجزیہ دیتا ہوں بڑا مختصراً۔ ایک تو میری رائے تو یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی ایک سیدھا اصول ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ سویلین پرائم منسٹرز کا، سویلینز کا یہ رائٹ ہے کہ جن کو لوگ ووٹ کریں ان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے۔ وہ غلطیاں بھی کریں گے، وہ خطاؤں کا مجموعہ بھی ہوں گے، وہ اپنی غلطیاں ٹھیک کریں گے، لوگ ہی ان کو ووٹ آؤٹ کریں، لوگ ہی ان کو پارلیمان میں لائیں۔ تو یہ تو میری ایک اصولی رائے، میرا خیال ہے یہ ہونا چاہیے۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات میں آپ کے سوال کا جواب ہے جی نہیں، کہ نہیں، وہ رویہ نہیں ہے۔ اور میرا کیا خیال ہے کہ ان کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کم سے کم ان کو صرف اتنا تو کر لینا چاہیے اور کچھ نہیں، کہ سیاسی مخالفین سے سیاسی مخالفت کریں، لیکن بڑا واضح نظر آتا ہے کہ معاملہ سیاسی مخالفت سے بھی بہت زیادہ آگے کا نکل گیا ہے۔ یعنی یہ بالکل کسی چور کو نہ چھوڑیں، کچھ نہ کریں، لیکن ایک چیز، یعنی جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، طالبان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، جس اسٹیبلشمنٹ کا ان کے خیال میں وہ ان کو مارنے کے در پہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، تو صاحب یہ رعایت اپنے سیاسی مخالفین کو بھی دے دیجئے تاکہ ملک چل سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی چوری معاف کریں، لیکن آپ وزیر اعظم تھے اور آپ ان کے ساتھ کشمیر جیسے ایشو پر بھی نہیں بیٹھتے تھے، تو خان صاحب اگر صرف اتنی مہربانی کریں کہ سب کو یہ یقین ہو کہ یہ صاحب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو کم از کم ایک منیمم لیول کا ورکنگ ریلیشن شپ اپنے سیاسی مخالفین سے ضرور رکھیں گے، تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر ہوں گی۔ لیکن آج کے دور میں خان صاحب آج کی تاریخ میں وہ رویہ دکھا رہے ہیں جی نہیں۔ اچھا یہ فرمائیں، آج ایک کشور زہرا صاحبہ جو ہیں ایم کیو ایم کی رہنما، جو مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھیں، ان کی ایک ویڈیو چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے، لیکن گرفتاری اور پرویز الہی کے گھر پہ حملہ اور یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی جس کی وجہ سے ناکام ہو گئے، ورنہ یہ تو طے ہو گیا تھا کہ بجٹ پیش کر کے حکومت اعلان کر دے گی۔ اور پرسوں ہمارے پروگرام میں جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی مذاکراتی ٹیم مان گئی تھی جو پی ٹی آئی کی تھی کہ جی جولائی میں آپ اعلان کر دیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو مذاکرات کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں ناکام ہونے دیے کہ جب حکومت بیٹھی ہے مذاکرات کی میز پر تو اسی شام کو ایکشن ضروری ہو گیا، آپریشن ضروری ہو گیا، اور اس کے بعد خان صاحب کی گرفتاری بھی ضروری ہو گئی؟ سر یہ بڑا دلچسپ ہے، چونکہ ایک طرف جب مذاکرات ہو رہے تھے تب یہ سب کچھ ہوا، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو بہت کھل کر کہا نا، فواد صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ بھئی اگر پی ڈی ایم کے لوگ اتنے بھی قادر نہیں ہیں اپنی حکومت پر کہ مذاکرات کا عمل خراب کرنے سے روک سکیں دوسروں کو، یعنی کہ اداروں کو کہہ رہے تھے، تو پھر ان سے بات کرنا ہی فضول ہے پھر۔ اور دوسری طرف آج کی تاریخ میں جو بھی پریس ریلیز آ رہی ہے وہاں سے، یعنی چاہے وہ آئی ایس پی آر کی ہو، چاہے کور کمانڈرز کی ہو، چاہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہو، وہ سب کہتے تھے مل کے بیٹھیں، کنسنسس کریں، یہ وہ، اس سے تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ لڑائی جھگڑا ختم کر۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے، یہ یعنی میں اس میں خود مخمصے کا شکار ہوں۔ نہیں، اداروں کے تو یہی ماضی کا بھی تجربہ یہ ہے، اور اب بھی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ملک میں استحکام ہے، معاشی استحکام، سیاسی استحکام، قوم اکٹھی ہو۔ وہ تو نہیں چاہ سکتے کہ اس طرح کی یہ کوئی اور ایلیمنٹ ہے جو چاہ رہا ہے کہ یہ فساد جاری رہے، عدم استحکام جاری رہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ ہر پارٹی میں سپوائلرز کو ضرور ہوتے ہیں جن کو سوٹ نہیں کرتی کچھ چیزیں۔
تو وہ ضرور اپنا کام دکھا سکتے ہیں. لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا, خود کشور زہرا صاحب اسی انٹرویو میں کہہ رہی ہیں, اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جب یہ 35 بندے اٹھے تو ہم نے فوراً فون کروا کے جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو فون کیا گیا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, اور وہ ان کو رہا کیا گیا. پھر اسی انٹرویو میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہمود قریشی صاحب نے جب باہر نکل کے کہہ دیا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو اس سے ہم حیران ہو گئے, لیکن انہوں نے کہا میں کیا کروں, دیکھو عمران ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے یہ بات نہیں کی تو. یہ مذاکرات والے معاملے میں دونوں فریقین کو, طرفین کو بڑی میچورٹی کا ثبوت دینا ہوتا ہے, بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے, اور اس میں اسپوائلرز پر اپنا کام دکھا جاتے ہیں چونکہ بڑا ولنریبل پروسیس ہوتا ہے یہ. اچھا وسیم صاحب, اب حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بالکل غیر متوقع طور پہ کم کر دی ہیں, اور دوسری جانب اگر ہم وزیر خزانہ یا دیگر وزراء کے بیان سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب پاکستان کوئی زیادہ IMF کی طرف یا ان کی بات مزید ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا یہ الیکشن کی جانب جانے کی انڈیکیشن ہے, یا یہ قیمتیں پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف دے دینا پاکستان کو کہیں اور سے اتنی یقین دہانی ہو چکی ہے کہ IMF اگر نہیں بھی یہاں پہ آ کے سپورٹ کرتا تو وی آر ہیئر؟ فی الحال تو مجھے لگتا ہے جو کہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ابھی تو یہ ہے نا, یہ یعنی اتنی لانگ ٹرم پلاننگ میں ملک چل ہی نہیں رہا. ابھی تو 15 دن کی پلاننگ میں چل رہا ہے کہ اگلے 10 دن کیا ہوتا ہے, چلو پھر دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد 20 دن کیا ہوتا ہے, پھر 2 ہفتے کیا ہوتا ہے. تو فی الحال تو انہوں نے ان کو کہیں ایک کوشن ملا اور انہوں نے جو ہے وہ بس یہ ایک ریلیف کو پاس آن کر دیا. یہ میرے خیال سے یہ کوئی اتنی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے, چونکہ آج کی تاریخ میں گورنمنٹ کے پاس بھی قطعیت کے ساتھ مجھے یقین ہے اس سوال کا جواب نہیں ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن ہو کب رہا ہے, پنجاب کا کب ہو رہا ہے, قومی کا کب ہو رہا ہے, تو اتنا آگے کا نہیں سوچ رہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب وہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ بھائی اب IMF کے بغیر معاملہ آگے کس طرح چلانا ہے. لیکن یہ والا پرٹیکولر فیصلہ یہ میرا خیال ہے وہ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں, بلکہ بس فی الحال ایک حالات میں اگلے 15 دن کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا ہے, جو کہ عجب نہیں کہ اگلے 15 دنوں میں آپ دیکھیں گے ریورس بھی ہو جائے. یہ اس کا ایک شارٹ ٹرم میں وہ دیکھتا ہوں, یہ مجھے کسی لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا یا حکمت کا منصوبہ نظر نہیں آتا اس میں.